لوگوں ہم تو نماز نہیں پڑھتے جو ہمارے اوپر فرض ہے، جو اٹل فیصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ مومن کے اوپر فرض کر دی گئی۔ زندگی کے ہر گوشے میں جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر نماز کا حکم جو ہے اللہ کی طرف سے لاگو کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کی اخیر ہو رہی ہو اور اگر جو ہے عالم سکرات طاری ہو، اس وقت بھی اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہے تو نماز اس وقت بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تو تندرست ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے تو کھڑا ہو کر قیام کر۔ اگر تجھ میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، تو بیٹھ کر نماز کو ادا کر۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت اور جو ہے ہمت نہیں ہے تو لیٹ کر بھی نماز ادا کر۔ اگر لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، یعنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو فرمایا اشارے سے نماز ادا کر۔ یعنی ہر حال میں نماز فرض ہے، لیکن ایک ہم ہے کہ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چند لمحے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اتنے دور ہو گئے اللہ کی ذات سے، ہم اتنے دور ہو گئے رسول اللہ کی ذات سے، ہم اتنے دور ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم مومن ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا چلا جائے گا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں جی نماز پڑھا کر، جی دیکھا جو ہے پڑھ لیں گے جی، اور اگر کوئی کہے کہ جناب اگر نہیں پڑھتا تو قبر میں یہ عذاب ہوگا، تو جواب آتا ہے دیکھا جائے گا۔ ہر ایک غفلت میں زندگی بسر ہو رہی ہے اور بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، قبر میں چلا گیا، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، پلس راہ سے ڈگمگا رہا ہے، جہنم میں پڑا ہے۔ دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ تجھے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا اور اللہ کی ذات نے کیا فرمایا۔ شیطان نے ایک نافرمانی کی اور وہ لعنت کا اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ توق ڈال دیا گیا۔ تو کئی مرتبہ اللہ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، کہتا دیکھا جائے گا۔ تو اتنا تکبر تیرے اندر بھرا ہوا ہے، اتنی جو ہے تیرا دل جو ہے وہ غفلت میں سیاہ ہو گیا ہے کہ تجھے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ہے کمزور، نہ گرمی برداشت کر سکے، نہ تو جو ہے سردی برداشت کر سکے۔ حال تو تیرا یہ ہے ایک سرگٹ کا ٹکڑا تیرے ساتھ لگ جائے تو جو ہے وہ چونک اٹھے، ایک ڈڈو جو ہے وہ چھلانگ لگا دے، اس سے جو ہے تیرے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، ایک چھپکلی سے تو ڈر جائے۔ حال تو تیرا یہ ہے، لیکن تو کہتا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی، قرآن کے حکم کی نافرمانی، حدیث مصطفیٰ کی جو ہے سے منحرفی، اور پھر جو ہے اولیاء اللہ کی زندگیوں سے لا تعلقی، اور پھر کہ مسجدوں سے دوری، اور پھر کہے کہ جناب دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا بھائی، دیکھا جائے گا۔ یہ تو پہلی رات میں ہی دیکھا جائے گا، جب تیری روح نکل گئی اور تجھے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا گیا تو پھر دیکھا ہی جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ پھر تجھے عین الیقین ہو ہی جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سچ تھا کہ جب فرشتوں نے تجھ سے یہ سوال کیا کہ تیرے پاس طاقت بھی تھی، قدرت بھی تھی، ہمت بھی تھی، جسم بھی تھا، سب کچھ تھا، ہر سہولت موجود تھی تیرے پاس، مسجدیں عالی شان تھی اور گیزر لگے ہوئے پانی گرم تھے، اور گرمیوں میں سرد پانی ٹھنڈے پانی تھے، اور سردیوں میں گرم پانی تھے، اور کلینیں بچھی ہوا کرتی تھی، لائٹیں بے شمار ہوا کرتی تھی، اور اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود اللہ نے تجھے ملکہ قدرت عطا فرما رکھی تھی، ایک جسم خاصا عطا فرمایا تھا، خوراک اعلیٰ قسم کی تھی، لیکن بتا کہ تو نے اللہ کے فرامین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا وہاں؟ بس اس کے بعد پوچھا نہیں جائے گا کیا بتا کیا ہوگا، اس کے بعد تو جو ہوگا وہی ہوگا۔ ایک بندے کو دوسرا پتھر مار دے سر پر، اس کی روح نکل جاتی ہے، پوچھئے اس سے جس کی روح نکل گئی کہ عالم سکرات میں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر خاردار جھاڑی ہو اور اوپر محمل کا کپڑا ڈال دیا جائے اور ہر کانٹا اس کپڑے کے اندر پیوست ہو جائے، پھر ایک کونے سے اس جو ہے کپڑے کو کھینچا جائے تو ہر کانٹا اپنا کام کرتا چلا جائے گا، یعنی وہ جو کپڑا ہے وہ سلامت نہیں بچ سکے گا، اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہوگا۔ جس طرح اس کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روح نکلنے والے کی روح اسی طرح جسم سے نکلتی ہے کہ اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ لیکن عزیز من، ہمارا حال یہ ہے کہ جناب، اور پھر یہاں تو روح نکل گئی،
درد ہو گیا، اور جو ہے وہ اس درد جو اس تکلیف کو اس کرب کو وہی جانتا ہے جس کے اوپر سکرات کا عالم طاری ہوا ہے، جس سے روح قبض کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو جان ایک دفعہ نکلی ہے، اس کو جو ہے نکلنے کے بعد اب پتھر لگا جان نکل گئی، یا جو ہے وہ بجلی لگی جان نکل گئی، یا کوئی بھی جو ہے وہ کام ہوا جان نکل گئی، اٹیک ہوا جان نکل گئی، یا کسی نے کلہاڑا مار دیا جان نکل گئی، گولی مار دی جان نکل گئی۔ لیکن وہ جو تکلیف ہے وہ ایک مرتبہ تو آئی ہے، اس روح کو نکلنے کے بعد، اب نکلنے کے بعد جو دائمی زندگی تھی، یعنی جس میں روح نے دوبارہ نہیں نکلنا، روح نے جسم کے اندر رہنا ہے، روح نے جسم کے اندر رہنا ہے، اور پھر فرشتوں کی مار ہے، پھر فرشتوں کی جو ہے مار ہے، اور طرح طرح کا عذاب ہے، جہنم میں جناب آگ ہے، اس کے اندر غوطہ خوری ہے، اس کے اندر ڈالا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، تھور کے درخت جو ہے اس کا جو ہے وہ گودا نکال کر کھلایا جائے گا، اور پھر اتنی جو ہے وہ شدت کا عذاب دینے کے باوجود اگر تو کہے کہ روح نکل جائے گی، نہیں نہیں، روح نہیں نکلے گی، عذاب روح اور جسم کے اوپر ہو رہا ہوگا۔ اور اس وقت کسی چودھری نے آ کر نہیں کہنا کہ اتنے پیسے لے لو اس کو چھوڑ دو، کسی بڑے چودھری نے آ کر نہیں کہنا اتنے پیسے لے لو اس کو چھوڑ دو، کسی ماں نے نہیں آ کے کہنا میرا لگتے جگر تھا میں نے لاڈوں سے پالا تھا چھوڑ دو، کسی باپ نے نہیں کہنا خون پسینے کی کمائی سے میں نے اس کو پالا پوسا تھا چھوڑ دو، کسی جا کر 10 بھائیوں نے آ کر کھڑے نہیں ہو جانا ہم بہادر ہیں ہمارے سامنے اس کو ہاتھ لا کر دکھاؤ، نہیں نہیں، ان میں اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرر کردہ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب والا کے مقرر کردہ جو ہیں انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس کی چیخ و پکار کو بھی نہیں سننا، اس کی چیخ و پکار کو بھی نہیں سننا۔ کہاں کہنا ہے بکواس کرتا ہے تو بہانے خور ہے، بکواس کرتا ہے، ہم تو کانوں سے بہرے ہیں، ہم جناب کانوں سے سنتے نہیں، ہم تو تیرے اوپر عذاب ہی کریں گے کیونکہ تو اسی قابل ہے، کیونکہ تو بہانے خور ہے، تو نے اللہ کے حکام کو پس پس میں ڈالا، تو نے پاک باس ہستی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سیرت سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کے احکام کی حکم ادھوری کی ہے، رسول اللہ کے احکام کو پس پس میں ڈالا ہے، غفلت کی زندگی بسر کی ہے، لہذا اللہ اس کے رسول کے قوانین کو توڑنے والے اس کی سزا یہی ہے۔ اور کہے گا کب تک جاری ہے، کہیں گے قیامت تک سزا میں، اسی سزا میں جو ہے تو رہے گا، اور جب قیامت آئے گی قیامت تک ہم تجھے اسی طرح مارتے رہیں گے اور اسی طرح تیرے ساتھ جو ہے پیش آتے رہیں گے، قیامت کے بعد تیرے بارے میں جو فیصلہ رب ذوالجلال کرے گا وہ اس کے بعد ہوگا، اب اس سے پہلے یہ جو سزا ہے یہ قیامت تک تو بھگتا چل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ بڑی مثل مشہور معروف حدیث ہے کہ بے نمازی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، ایک ڈنگ مارتا ہے 70 غز بندہ زمین کے نیچے جو ہے وہ جاتا ہے، اس کے درد سے جو ہے زمین کے نیچے جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، پھر آتا ہے دوسرے وقت میں پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈنگ لگاتا ہے، پھر 70 غز بندہ جو ہے وہ نیچے زمین میں جاتا ہے۔ میری یا کسی چودھری کی بات نہیں، کسی دنیا دار کی بات رہی، آمنہ کے لال محبوب رب کائنات امام الانبیاء کی بات ہے۔ زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں، زمین آسمانوں پر جا سکتی ہے، آسمان زمین پر آ سکتے ہیں، زیر و زبر ہو سکتے ہیں، سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، فیصلہ ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، اس یوحی والی زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر 70 غز زمین کے نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اسی درد سے اسی کرب میں ہوتا ہے، پھر جناب اللہ آ جاتا ہے، پھر آ کر کرتا ہے 5 مرتبہ وہ آئے گا، 5 مرتبہ آئے گا، 5 مرتبہ ڈسے گا، اور وہ مردہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ تو کب بس کرے گا؟ وہ کہتا ہے اور کب تک آتا رہے گا؟ وہ کہتا ہے کہ فجر نہیں پڑی تھی اس لیے فجر کے وقت آیا، زور نہیں پڑی تھی اس لیے زور کے وقت آیا، عصر نہیں پڑی تھی عصر کے وقت آیا، مغرب نہیں پڑی تھی مغرب کے وقت آیا، عشاء نہیں پڑی تھی، مزے کے ساتھ سو گیا اور جو ہے وہ
اس لیے عشاء کے وقت آیا. اب پوچھتا ہے کب تک آئے گا؟ قیامت تک آؤں گا، قیامت تک اسی طرح کرتا رہوں گا. تیرے اوپر مسلط ہوں اللہ کی طرف سے، اور میں قیامت تک اسی طرح کرتا رہوں گا، اور قیامت کے بعد جو اللہ فیصلہ فرمائے گا تیرے حق میں وہی ہوگا. ہم سنتے ہیں ادھر سے ایک کان سے اور دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں. کتنے ٹیچ ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے اوپر جو ہے بات اثر انداز ہی نہیں ہوتی. ہمارے دماغ اس طرح کے ہو چکے ہیں، ہم اس طرح جو ہے اللہ کی قدرت سے دور ہو گئے، اور ہم وہ کام کرتے گئے اس لیے اللہ کی قدرت سے دور ہو گئے، اللہ کی شان و عظمت بزرگی سے دور ہو گئے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے. ورنہ ہر کسی کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ نماز کس پر فرض نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھنی بہت بڑی غفلت ہے. پڑھیں گے کب پڑھیں گے بھائی؟ جب فرشتہ آ گیا اور اس نے ہنسلی کے ہڈی پر ہاتھ رکھ دیا اور تجھے لمحہ کر دیا، پھر پڑھے گا اٹھ کر. اب اٹھ کر تجھ میں اٹھنے کی تو طاقت ہی نہیں ہے، کس وقت تو پڑھے گا؟ اس زندگی کو غنیمت جان کہ اللہ نے تجھے سکت عطا فرمائی، تو اس کا شکر ادا کر. اللہ نے تجھے ہمت عطا فرمائی، جب تک ہمت ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جان اور اللہ کی بندگی کر. جب یہ غنیمت کا موقع نکل گیا تو پھر تو کہے کہ اب میں پڑھ سکتا ہوں، اب نہیں پڑھ سکتا. ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے طاقت دی، قدرت دی، اور نماز پڑھنے کے قابل کیا، جھکنے کے قابل کیا، نہیں جھک رہا، نہیں رکوع کر رہا، نہیں سجدہ کر رہا، اور نہیں جناب قیام کر رہا. کہتا جی پڑھوں گا پڑھوں گا. وقت آتا ہے اچانک حادثے کا شکار ہوتا ہے، دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے یا ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. بتائیے اب قیام کر سکے گا؟ اللہ نے اس کو پہلے جو دی تھی توفیق، اس نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. اب ایک یا دو ٹانگیں ٹوٹ گئی یا دونوں بازو ٹوٹ گئے یا موت واقع ہوگی، کب پڑھے گا نماز بھائی؟ موقع اس نے خود گزار دیا تھا، اب جو ہے وہ کیسے ہو سکتا؟ اب قیام کی سکت تو گئی. لہٰذا جو ہی ہوگا قیامت کے دن، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ فرمائے گا میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ کرو. تو اس وقت جو زمین پر اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، زمین پر رہ کر رکوع و سجود کرتے تھے، وہ فوراً اللہ کے حکم کے تحت قیامت کے روز سب نبیوں کے سامنے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اگر کوئی کہے کہ میں اس وقت سجدہ کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس وقت اس کی کمر میں سریا ہوگا، جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سریا اس کو جھکنے نہیں پانے دے گا. کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، دنیا میں رہ کر اس نے جھکا نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں رہ کر اس نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجود نہیں کیا اللہ کو. لہذا اب سریا اس کی گردن میں کمر میں ہے، اب اس کو وہ سریا جھکنے نہیں دے رہا. اور وہ جس وقت ساجدین اپنا سر اٹھائیں گے، دیکھیں گے کون ہے ایسے بے ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ان کا اس وقت بن جائے گی. سب کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے. یہ ہیں منکر میرے حکم کے، یہ ہیں منکر جنہوں نے میری بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا، یہ ہیں وہ منکر جنہوں نے جناب اللہ میرے حکم کی جو ہے میرے مصطفیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہیں کی تھی، اور میری احکام کو ان تک پہنچنے کے باوجود یہ ہٹ درمی پر، ضد پر اور غفلت میں رہ کر شیطان کے طریقے پر انہوں نے زندگی کو بسر کی. یہ ہے وہ لوگ، دیکھو ان کے چہروں کی طرف، اس وقت کتنی بڑی محرومی اور ذلت کا جناب یہ بات باعث بنے گی. اس لیے متکبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. شیطان متکبر تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، متکبر تھا. گویا کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ متکبر ہے، وہ غرور کرنے والا ہے. اور متکبر ہونا فقط اللہ کی صفت ہے. بندہ جو متکبر ہوتا ہے، جو ٹہنی متکبر بن جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جو درخت متکبر ہو جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو شخص متکبر ہو جائے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. جہنم میں جانے کا یہ باعث، یہ ذریعہ بن جائے گی. شیطان متکبر ہوا، اس لیے اس بات نے اس کو جہنم اس کی جو ہے مقدر بنا دی. اور ہم انسان ہونے کے باوجود ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے. ہر بندے کے پاس وقت ہے، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہ غفلت میں بیٹھا رہتا ہے، بیلیوں میں، دوستوں میں جو ہے محفلوں میں بیٹھا ہے، گندی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، بس ادھر زبان چلی، ادھر چلی، ادھر چلی، ادھر چلی، جھوٹ جناب بولتا رہتا ہے، اور جناب ہر برائی کے کام میں جو ہے مست الست رہتا ہے، لیکن نیکی کی اس کو توفیق نہیں. کبھی سوچا؟ اور پھر یہ بھی بات ہے
ایک بندہ ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، یا جناب وہ خود جو ہے وہ سود سے نہیں بچتا، خود جو ہے رشوت سے نہیں بچتا، خود زنا سے نہیں بچتا، خود جو ہے وہ شراب سے نہیں بچتا، جوئے سے نہیں بچتا، بدکاری بے حیائی سے نہیں بچتا، اور وہ خود اس میں یہ ساری علامات پائی جا رہی ہیں، لیکن جب بات ہوگی تو وہ دین کا ٹھیکیدار بن جائے گا، دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ ارے تو خود جو ہے بے نمازی ہے، تو خود جو ہے شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، اپنی تو اصلاح کر، اپنی تو اصلاح کر، اپنی زندگی کا تو محاسبہ کر، اپنے بارے میں تو سوچ کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں جو ہے کس لائن میں جا رہا ہوں۔ ہر ایک شخص اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے، آج سے تہیہ کرنا شروع کر دے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور گزرتا چلا جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اٹھ کر میرا پردادا بھی زندہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا اٹھ کر بڑی مسجد میں کہ میرا پڑنانا یا اس کا نانا زندہ ہے، نہیں، گزر گئی، پشتاں در پشت گزر گئے، اور کتنے انسان جو ہے وہ موت لے گئی، کتنے انسان جو ہے وہ چلے گئے، لیکن جو ہے ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہم بھی جو ہے اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے سناتے کرتے گئے، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے نام رہ جائے گا مصطفیٰ، اور اللہ اور اس کے خدا مصطفیٰ کا نام رہ جائے گا، دین مصطفیٰ باقی رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو ہے وہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو حکم فرمایا تھا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، کہ میں نے تجھے جو زمین پر بھیجا ہے اس لیے نہیں بھیجا شراب پیے، جوا کھیلے اور بدکاری کرے، زنا کرے، چوری کرے، رشوت کرے، سود کھائے اور پیسے بڑھائے اور بینک بھر لے، ایسو عشرت سے زندگی بسر کرے، اور جو ہے غریبوں پر ظلم کرے، زیادتیاں کرے، اور جو ہے ہر طرح کا دنگا فساد کرے۔ میں نے تجھے بندے اس لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تو بندے کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی جانچ کروں، تاکہ اس کو دیکھوں کہ کون میری بارگاہ میں نیک اعمال لے کر آتا ہے، اچھے عمل لے کر آتا ہے، اچھے جو ہے وہ نیکیاں لے کر آتا ہے۔ میں اس لیے میں نے بندے کو بھیجا ہے۔ کیا یہ نیکی ہے کہ ایک بندہ جوا کھیلے، اور کیا یہ نیکی ہے ایک بندہ رشوت کھائے اور سود جو ہے کھائے اور سود کا کاروبار کرے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرے، اور جو ہے وہ جو ہے اپنے سے نیچوں پر ظلم کرے، زیادتیاں کرے، چوریاں کرے، ڈاکے کرے، بدکاریاں کرے، دنگا فساد کرے، یعنی درندوں والے کام کرے؟ کیا یہ نیکی والے کام ہے؟ جب آپ خود کہیں گے یہ برائی والے کام ہے، نیکی والے کام نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے نیکی ہے، تو پھر کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں کہوں کہ سود سے بچنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے نیکی ہے، تو کیوں نہیں بچتے؟ میں کہوں شراب کیا ہے؟ آپ کہیں گے برائی ہے، اس سے بچنا نیکی ہے، تو میں کہوں گا کیوں نہیں بچ پا رہے؟ جب یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے، تو پتہ ہے، تو پھر جان بوجھ پر جہنم کے گڑھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ گویا کہ تم خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، اپنی جان کے اوپر خود ظلم کیے جا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقربا، اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اپنے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں کہ آپ پتہ ہونے کے باوجود برائی سے بچ نہیں رہے اور نیکی کر نہیں رہے، برائی سے بچ نہیں رہے اور نیکی کی طرف آ نہیں رہے، جان بوجھ کر جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں۔ خدا را اپنی زندگیوں کا محاصرہ کرو، اپنی زندگی، اپنے بارے میں، اپنے جسم کی، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ کسی کی کیا تم نے اصلاح کرنی ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ جو بندہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اس سے کامل اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگا لو اور اپنے آپ کو بے حیائی، برے کاموں سے جو ہے وہ بچا لو۔ اور جو بندہ کوشش کرتا ہے نیکی کی طرف آنے کی، برائی سے بچنے کی، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ اپنی طاقت اور اپنی توفیق اس کی زندگی کے شامل حال کر دیتا ہے اور اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف گامزن کر لیتا ہے۔ پر وہ خود کوشش تو کرے، اب کوشش ہی نہ کرے اور کہ اللہ توفیق دے، تو اللہ توفیق کیسے دے گا؟
کو بیوی روٹی پکا کر سامنے رکھ لے اور بندہ اب اس کو توڑ کر منہ کی طرف ہی نہ لے جائے اور کہے خود بخود چلی جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، اس سے ایک لقمہ تو توڑنا پڑے گا، منہ کی طرف لے کر جانا پڑے گا۔ اگر منہ میں بھی لے گیا ہے تو پھر منہ ہلائے نہ اور کہے جی یہ پیٹ میں چلی جائے، کیسی جائے گی؟ تھوڑی کوشش تو کرنی چڑھی جائے۔ اب بیٹھا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور کہے جناب خود ہی جناب نماز پڑھی جائے گی، خود ہی نیکی ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی قسم اٹھائی، رب کی عزت کی قسم، تو کوشش کر برائی سے بچنے کی اور نیکی کی طرف آنے کی، آگے مدد خدا کی شامل حال ہوگی، مدد خدا کی شامل حال ہوگی، تو بچ جائے گا برائی سے، نیکی کی طرف آ جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ تو بھی جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن صالحین کا ذکر کر رہا ہوں، وہ وقت بھی آ جائے گا جب تو محنت کرے گا، جب تو ہمت کرے گا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، وہ وقت بھی آ جائے گا کہ پہلے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ تو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے برائی سے ہٹا لیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر لگا لیا ہے۔ تو جب تو اس طرف آ گیا ہے تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دیے ہیں، اپنی مخلوق کو تیرے آگے جھکا دیا ہے اور تیرا احترام کروا دیا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے میرے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا ہے، تم اس کے دامن میں آ جاؤ، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے تو کوشش تو کر، لیکن کوشش بندہ نہ کرے تو پھر کہے جی میں مومن ہوں۔ مومن کا تو پتہ چل جائے گا قیامت والے روز کہ تو مومن تھا یا نہیں تھا، مسلمان ہونے کا تو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ تو مسلمان تھا یا کیسا مسلمان تھا، کس طرح کا مسلمان تھا۔ یہ تو آنکھ بند ہونے کی بات ہے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، جو کیا کتاب کھلے گی۔ یعنی یہ جو کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، ایسے نہیں بٹھا دیے، پتہ ہونے کے باوجود بٹھا دیے، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے، ادھر منہ ہلتا ہے، بول یعنی لفظ منہ سے ہلتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے، برائیاں نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے، برائیاں لکھنے والا برائی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ بندہ دوزخی ہے یا جنتی ہے، کتنے نیک اعمال ہیں کتنے بد اعمال ہیں، پھر کیوں بٹھائے ہیں؟ اس لیے بٹھائے ہیں کہ قیامت والے دن یہ پیپر لے کر سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ تیرا ایک ایک عمل تھا، یہ تیرا ایک ایک، ادھر والا بھی آ جائے ادھر والا بھی آ جائے، یہ تیری نیکیاں تھی، یہ تیری برائیاں تھی، اب 10 تو نے کی ہے یا نہیں؟ تو بولتا تھا اسی وقت لکھی جاتی، تو بولتا تھا اسی وقت لکھی جاتی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ خدار ہے، اسی وقت نیکی لکھی جا رہی ہے، اسی وقت برائی لکھی جا رہی ہے، اور ساتھ پھر رحمت دیکھیے، فضل دیکھیے اللہ کا کہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن لکھی جا رہی ہے، برائی کا ارادہ کر رہا ہے نہیں لکھی جا رہی، کر رہا ہے تو تب لکھی جا رہی، کر رہا ہے تو تب لکھی جا رہی ہے۔ بتا یہ تو نے کیا تھا؟ اگر آنکھوں نے دیکھا پیپر، زبان نے کہا نہیں، زبان نے کہا نہیں، بس ادھر سے نہیں نکلنا ہے، زبان پر مور لگ دی جائے، ادھر سے نہیں نکلے گا کہ میں نے نہیں کیا، زبان پر مور، فرشتوں اس کی زبان پر مور لگا دو، اب بھی جھوٹ بولتا ہے کر مور لگا دو۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ میں اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، یہ زبان بند ہو گئی ہے، اس کی جو ہے یہ آنکھیں بولیں گی، اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بولے گا اور کہے گا ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اب زبان بند ہے، مور لگی ہوئی ہے، ہاتھ کہیں گے کیا تھا، اس نے کیا تھا، پاؤں کہیں گے اس نے کیا تھا، آنکھیں کہیں گی کیا تھا۔ اب جب اپنی چیزیں اس کے خلاف ہی گواہی دے رہی ہیں، اب بتائیے کیا بنے گا پھر کیا بنے گا؟ جب اپنی یہ اوضاع کہہ رہے ہیں اس نے یہ کیا تھا، بکواس کرتا ہے، یہ کیا تھا اس نے، ہم گواہی دیتے ہیں، کوئی اور گواہ بھی نہیں کہ یہ کہہ دے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ حالانکہ ایک برائی پر کتنے جو ہے لوگ گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہی روز قیامت پیش کر دیے جائیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہیں یہ جی جھوٹ بولتے ہیں، اچھا یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ہاتھ تیرے ہیں، یہ تو کسی اور کے نہیں ہے، یہ آنکھیں تیری ہیں، یہ ناک تیرا ہے، یہ کان تیرے ہیں، یہ ہر جسم کا ایک ایک حصہ تیرا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کیا ہے۔ اب بتا تیرے ساتھ کیا کریں؟ پھر جو عذاب دیے جائیں گے، جو عذاب علیحدہ علیحدہ ہیں، حدیثوں کے اندر آتے ہیں، اس کا عذاب یہ ہے، اس کا عذاب یہ ہے، اس کا عذاب یہ ہے، تو پھر اس میں روح نہیں نکلتی کہ شاید کوئی ڈنڈا مارے سر پر جی روح نکل گئی، ایک ہی تکلیف ہوئی ہے نا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، تو ایک ہی تکلیف کیا برداشت کرے گا؟ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے روح نکلنے والے لوگ جن کی پخانہ بھی نکل گیا،
میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھے جن کا پیشاب نکل گیا. یہ تیری اوقات تھی تیری اس غفلت کی, یہ تیرا حال تھا, تو اتنا اکڑا ہوا تھا, تو اپنی جناب من مانی پر زندگیوں کو بسر کر رہے تھا. یہ حال, ایک مرتبہ روح نکلنے سے تیرا پخانہ اور پیشاب نکل گیا ہے, وہاں تو روح بھی نہیں نکلے گی, تو وہ عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کس طرح عذاب برداشت کرے گا؟ لہٰذا خوف خدا کرو, اپنی زندگیوں کا محاصرہ کرو. ہر کوئی سوچے اپنے بارے میں. مرد بھی ایسے اور عورتیں بھی ایسے ہیں, عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں. حالانکہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں, عورت ایک لمحے میں جناب بھاگ جاتی ہے, کہتی ہے میں چلی ہوں مجھے طلاق دے دے. لیکن وہ عورت کیوں نہیں اس وقت بولتی جب اس کا میاں اس کا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اور ہر الٹا کام کر رہا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا میں چلی ہوں, میں کیونکہ تو ایسا بندہ ہے. کھانا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ جناب یہ نماز نہیں پڑھتی, یا یہ جناب برے کاموں میں مشغول ہے, یہ میری جو ایسی ہے. نہیں, خدا را اپنی جو ہے اصلاح, اپنی جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پورے کنبے کی, اس پورے گھر کی ذمہ داری جس شخص کے اوپر ہے, یعنی اگر وہ شوہر ہے تو شوہر, اگر وہ ماں ہے تو ماں, اگر بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی, اگر بڑی بہن ہے تو بڑی بہن, یعنی جو اس گھر کا سربراہ ہے اس کی قیامت والے روز پکڑ ہوگی اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ ان 14 افراد کے اوپر تجھے جو ہے وہ ہم نے حاکم بنایا تھا, اس جو ہے 10 بندوں کے اوپر, 10 جو ہے بچیوں کے اوپر ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا, حاکم بنایا تھا. بتا تو نے اپنی بھی اصلاح نہیں کی, ان کی بھی نہیں کی. ایک اپنا جو ہے وہ غفلت میں رہنے کا عذاب, دوسرا ان کو اصلاح نہ کرنے کا عذاب. خدا را اپنے ہی اصلاح کریں, اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں. ہم تو جو ہے صرف احکام خداوندی اور احکام رسول کو عوام الناس تک پہنچانے کی حد تک ہی ہیں. اس کے آگے جو توفیق ہے یعنی جو ہدایت ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں, نہ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے. ہم تو فقط احکام کو پہنچانے والے ہیں, آگے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو سیدھے رستے پر نہیں لگاتا, اپنے آپ کو سدھراتا نہیں, اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. جو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے, نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے, برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو ہمارا تو دن رات کا ایک لمحہ ہی بس پیسہ مل جائے, کوئی دھیان نہیں خدا کی طرف, خدا کے احکام کی طرف, نہ جناب رسول اللہ کے احکام کی طرف, نہ جناب کسی اور کے احکام. بس پیسہ مل جائے, حرام آئے حلال آئے, آ جائے. کھانا تو وہی ہے یار جو اس نے تو مقدر میں لکھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو لقمہ مقدر میں نہیں لکھا ہوا آپ کھا جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دانہ بھی آپ زائد نہیں کھا سکتے, جو مقدر میں ہوگا وہی کھائیں گے. بٹیرے دیکھے ہیں جن کے اتنے بینک بھرے ہوئے ہیں, اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں نے کہا گوشت نہیں بھی کھانا, فلانی چیز نہیں کھانی, فلانی بھی نہیں کھانی, فلانی بھی نہیں کھانی, فلانی بھی نہیں کھانی, فلانی بھی نہیں کھانی, فلانی بھی. اور میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ان کو پانی تک بند کیا ہوا ہے کہ پانی دینا ہے تو گھونٹ دینا ہے, ایک گھونٹ, زیادہ نہیں دینا, اتنی مقدار میں نہیں دینا, اس کی بیماری بڑھ جائے گی. ایسے دیکھے ہیں جن پر جناب اعلیٰ قسم کے مشروبات اور جناب کھانے بند کیے ہوئے ہیں. کیوں ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دولت کو سمجھا تھا, خدا کو سمجھے کچھ نہیں تھا. انہوں نے سارا کچھ دولت کو سمجھا تھا, اس دنیا کو سمجھا تھا, خدا کو انہوں نے سمجھے ہی کچھ نہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں سمجھا؟ میں کہوں گا خدا کو سمجھتے تو وہ 5 وقت نماز نہ پڑھتے, وہ بے حیائی برے کاموں سے نہ اپنے آپ کو بچاتے, وہ اچھائی کی طرف اپنے آپ کو نہ لگاتے. اگر وہ خدا کو سمجھتے کچھ, انہوں نے خدا کو ہی کچھ نہیں سمجھا, انہوں نے سمجھے دنیا کو سارا کچھ, پیسوں کو سارا کچھ سمجھا. اس لیے ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہی جو ہاتھوں سے کمایا ہوا تھا وہ اپنے پیٹ میں نہیں جا رہا, وہ کھانا نصیب نہیں ہو رہا, اور ان کی اولاد کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا. آگے وہی پیسے جو اس نے محنت کے ساتھ کمائے ہوتے ہیں وہ کوئی اور لے ڈوبتا ہے, کوئی اور لے جاتا ہے. اگر خدا پر ایمان رکھا ہوا ہوتا, یقین ہوتا, اس کے احکام رسول اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کیا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. میں تنخواہ کے لیے نہیں کر رہا, میں فقط اللہ کی مخلوق ہیں آپ, میں اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے میں آپ کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے تو میں اتنا مغز کھپا رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کو نہیں ہے. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو نہیں ہے.
آپ کو اگر میرے ساتھ محبت ہوتی تو میں ہر جمعے کو یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کریں. آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ ادھر پھرتے رہتے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کتنے دکاندار ہیں ہمارے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. کیا انہوں نے اصل کیا؟ انہوں نے جس کے اوپر اللہ رسول راضی ہوگا اس کی عزت ہوگی دنیا میں، قبر میں، حشر کے میدان میں. جس پر اللہ رسول راضی نہیں، جتنے مرضی پیسے معلوم ماڑیاں کٹھے کرے، کچھ نہیں، اس بدماش کے منہ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں محبت کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس لیے اپنے دور دراز علاقے کو چھوڑ کر آپ میں ادھر آ کر بیٹھا ہوں. اس لیے بیٹھا ہوں، کیا مجھے آپ کوئی نوٹ دے رہے ہیں اتنے؟ نہیں، نوٹوں کے لیے نہیں بیٹھا. کیا آپ میری عزت کرتے ہیں، روزانہ مجھے مٹھیاں بھرتے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں بیٹھا. میں تو آپ کی اصلاح کے لیے بٹھایا گیا، آپ کی اصلاح کے لیے. جہاں جہاں صوفیاء کو بھیجا جاتا ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے تن سارا کو صرف کر کے عوام مخلوق خدا کی جا کر خدمت کرو. تو جس کے جو ہے مقدر میں ہوتی ہے وہ خدمت، وہ آتے ہیں قریب، جن کے نہیں ہوتی وہ آتے ہی نہیں ہیں. اس لیے میں محبت کرتا ہوں آپ سے. میں نے یہ سارا کچھ کیا تو آپ کے لیے کیا، میرے لیے کیا اس میں؟ اتنی قبر کی جگہ جو آپ کھاتے ہیں وہی میں کھاتا ہوں. میں نے یہ سارا کچھ بنایا آپ کے لیے. میں یہ اتنا مغز کھپاتا ہوں، کئی کتابوں سے جو ہے تقریر جمع کرتا ہوں آپ کے لیے. تو آپ سے محبت ہے، آپ مخلوق خدا ہیں تو آپ سے محبت ہے کہ کل میری طرف سے قیامت والے روز یہاں سے کوئی کھڑا ہو کر نہ پکڑ لے کہ میری تو اس نے اصلاح نہیں کی تھی، مجھے تو اس نے نیکی کی دعوت نہیں دی، مجھے تو جناب اس نے برائی سے روکا نہیں ہے، لہٰذا میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اللہ سے ڈر کر رہا ہوں، تم سے ڈر کر نہیں کر. نہ تمہارے سے ڈرتا ہوں نہ تم سے ڈر کر رہا ہوں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو اس لیے ادارہ جب آواز آئے، کیا اس وقت بہرے ہو جاتے ہیں آپ؟ آواز آئے نا کہ اس گراؤنڈ میں خسرا ناچ رہا ہے، بس اسپیکر میں نہ کہا جائے، صرف عام بندے کے کان سے سن لیں. کیسے میں دکانیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، سارے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ادھر. کیا ادھر؟ کیا آپ چلے گئے ادھر؟ وقت نکل آیا آپ. لیکن ایک مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ نہیں کہہ رہا آؤ میرے باپ کی طرف، یہ نہیں کہہ رہا آؤ مجھے پیسے دو، یہ نہیں کہہ رہا آؤ مجھے مال بنا کر دو، آؤ مجھے آ کر روٹی کھلاؤ. یہ نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے، آؤ فلاح کی طرف، تمہیں فلاح مل جائے، تمہیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عزت مل جائے، تم اللہ کی جو ہے مقدر عظمت والی شرف والی مخلوق میں شامل ہو جاؤ، تم عزت والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. آؤ احکام خدا بندی کا، رسول اللہ کی محبت کا جام پی لو. آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجا لو. آؤ آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جو ہے جھکا دو تاکہ اللہ تمہیں دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے. تم سنتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان پر تو نماز فرض ہے. اگر کہتے ہو کہ مسلمان مومن ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ خود اپنی زبانی اقرار کرو، یا کہو کہ ہم مسلمان ہیں یا کہہ دو کہ ہم کافر ہیں. کیونکہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. مسلمان ہی کے اوپر لازمی ہے کہ اللہ کے حکم کی، مصطفیٰ کے حکم کی پیروی کرے. کچھ ہو جائے، جان جا رہی ہے، حکم خدا بندی کی، آپ اپنی زندگیوں کا محاصرہ کریں. جو جتنا بھی ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے، جتنی نیکی کر سکتا ہے، جتنا اس کو طاقت ہے وہ تو کر سکے، وہ تو کرے. لیکن یہ ساری زندگی خدا سے دور، خدا کے حبیب سے دور، مسجدوں سے دور، قرآن سے دور کہاں جاؤ گے مرنے کے بعد؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.